آپ اور میں اپنے کام خود کس حد تک کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جب کسی دوسرے کو اپنے کام کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو فیل کیا ہوتی ہے، اس کی سم ٹائمز مجبوری کیا ہوتی ہے، آیا وہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں، یا اس وقت کرنے کا اہل ہے یا نہیں، اس کے حالات، اس کا وقت اس کو اجازت دے رہا ہے یا نہیں۔ ہم بڑے آرام سے اکثر اوقات آفس میں بیٹھے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی حکم صادر فرما دیتے ہیں اور یہ ہماری روٹین بنتی جاتی ہے۔ ہماری اسی روٹین کو ہمارے بچے دیکھتے ہیں اور ارد گرد کی چیزیں بچوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، ایون کہ ہمارے دوسرے جو احباب ہیں، ہمارے ورک سٹیشن ہو، ہماری پروفیشنل لائف ہو، ہمارے جاننے والے ہوں، ہمارے عزیز ہوں، ان پہ بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے بات۔ اور ڈائریکٹ اگر ہم پہ بھی ہم اپنے آپ پہ اپلائی کریں تو ہم کیسا فیل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی کام کہہ دے اور ہم اس وقت وہ کر نہ سکتے ہوں؟ کیا ہم ڈائریکٹ انکار کر کے سہولت سمجھتے ہیں یا ہمیں مروتاً وہ کرنا بھی پڑتا ہے؟ یہ عادت ہے یا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے یا ہمیں خود سوچنا ہے کہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے تو لیمٹس کیا ہونی چاہیے؟ اس پہ بات کریں گے اور میرے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف مہمان ہمیں جوائن کرتے جائیں گے۔ اس وقت آل دا وے فرام امریکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اویس سلیم صاحب، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کمیونیکیشن اینڈ میڈیا، لامار یونیورسٹی ہیوسٹن، امریکہ سے۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں۔ سر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ مجھے لینے کے لیے۔ شکریہ، پلیئر ہیونگ یو۔ ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہم سیکھنے کے لیے اپنے ایسے معزز مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر فرمائیے گا، جو مغربی معاشرہ ہے وہاں پہ اپنے کام خود کرنے کا کانسیپٹ، رجحان زیادہ ہے، یا اگر ہے تو اس کی ریزنز کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی، کیوں کرتے ہیں اپنے کام خود؟ دیکھیے، اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو جو نوعیت ہے اس معاشرے کی اس کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم مشرقی معاشروں کی بات کرتے ہیں تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، ایک کلیکٹیوسٹک قسم کی اپروچ ہوتی ہے، یعنی انفرادیت کی بجائے ایک اجتماع، چاہے گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، اس کی اہمیت ہوتی ہے، فیصلے بھی اسی طرح سے لیے جاتے ہیں اور جو مختلف قسم کے کام ہیں وہ بھی اسی طرح سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ جبکہ امریکہ یا مغرب جو ہے وہ بڑے عرصے سے ایک انڈیویجولسٹک معاشرہ ہے، یعنی اس کے اندر پریمیم جو ہے وہ اپنی ذات پر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس کے اندر کوئی اور دخل اندازی نہیں کرے گا، آپ اپنے فیصلے خود کریں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا فائدہ یا نقصان بھی آپ کو خود ہی ہوگا۔ اور یہ بہت جلدی اس قسم کی سوچ جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے شروع ہو جاتی ہے، اسکول کے اندر شروع ہو جاتی ہے، جب آپ کو اپنے فیصلے خود لینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ کو تعلیم کے اندر جب آپ کریٹیکل تھنکنگ بچوں میں پیدا کرتے ہیں، اس سے بچوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح وہ سوال کر سکتے ہیں، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ سکتے ہیں، اور پھر ہوتے ہوتے تقریباً جب بچے ہائی اسکول میں پہنچتے ہیں تو یہاں یہی ہوتا ہے کہ ان بچوں کے اندر یہ سوچ بڑی حد تک پروان چڑھ چکی ہوتی ہے کہ انہیں اپنی زندگی خود بنانی ہے، اپنے والدین کی طرف یا کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ تو وہ پھر چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نوکریاں شروع کر دیتے ہیں، اپنا خرچہ خود اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی اگلی زندگی کا تعین ہوتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں بچے شادی تک یا شادی کے بعد تک جو ہیں وہ اپنے والدین یا ان کے وسائل پر انحصار کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے سوچ کی جو نوعیت ہے وہ دونوں معاشروں میں اوورآل اس میں خاصا فرق پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام خود کرنے سے آپ کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے؟ دیکھیے، جب آپ فیصلہ خود لینے کا اختیار رکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اچھے کے اور برے کے دونوں کے ذمہ دار ہوں گے، تو آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں، ہم عموماً یا تو اپنا فیصلہ خود نہیں لیتے، اس فیصلے میں بہت سارے شریک ہوتے ہیں۔ مثلاً عموماً ہمارے یہاں آپ کے بچے نے اگر اپنے کریئر کا فیصلہ کرنا ہے، اپنی ڈگری کا فیصلہ کرنا ہے، تو وہ اس کے والدین فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا پڑھے گا یا زندگی میں کیا کرے گا،
اس کے کریئر کا فیصلہ اس کے والدین کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں تم یہ مت کرو، تم وہ کرو، اس میں زیادہ فائدہ ہوگا تمہیں. اس کی شادی کا فیصلہ اس کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ جو آپ کے اندر ایک اعتماد اس وجہ سے پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں میں اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوں، وہ اس طرح سے پیدا نہیں ہوتا. دوسری طرف یہاں اگرچہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئیڈیل جزیرہ کوئی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. یہاں پر بھی اگرچہ اس کی وجہ سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی منزل کا تعین خود کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے بچوں میں، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایک سپورٹ گروپ ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے کسی بھی مشکل میں اگر آپ آئیں اور آپ کو اس سے پار کروانے کے لیے آپ کا خاندان، آپ کے دوست، آپ کا قریبی حلقہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے ہمیشہ، وہ مغرب میں آپ کو نہیں ملتا. مطلب جو اسکول میں یا کالجز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس سٹیج پر جب آپ کی سوچ اتنی پختہ نہیں ہوتی تو آپ بعض اوقات اس طرح سے اچھے فیصلے نہیں کر پاتے اور پھر ان کا نقصان بھی ہوتا ہے آپ کو. سو میرا خیال ہے کہ کچھ پلس اور کچھ مائنس دونوں معاشروں کے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس معاشرے کے اندر یہ ایک سوچ ضرور موجود ہے انفرادی سطح پر کہ اگر کوئی چیز غلط بھی ہو تو لوگ پھر اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میرے اپنے فیصلوں کا جو خمیازہ ہے وہ مجھے بھگتنا پڑا ہے. وہ اس کے لیے کوئی اسکیپ گوٹ ڈھونڈتے نہیں پھرتے ہیں جو عموماً ہمارے یہاں سوچ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم امریکی معاشرے کی یا مغربی معاشرے کی اگر بات کریں تو وہاں پہ چھوٹی عمر میں بچوں کو جو خود مختاری ہے وہ کیسے سکھائی جاتی ہے؟ باقاعدہ لرننگز دی جاتی ہیں، ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں، کانسیپٹ کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تو یہ تعلیمی اداروں میں چھوٹے لیول سے ہی شروع ہو جاتا ہے. مطلب میں آپ کو اگر پری سکول کی بات کروں، ہمارے یہاں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ والدین جب بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو پارک میں لے جاتے ہیں یا اس کو مارکیٹ لے جاتے ہیں تو عموماً وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو جو ہے وہ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ مت کرو، تمہیں یہ نقصان ہو جائے گا، چوٹ لگ جائے گی. میں نے یہاں پر عموماً دیکھا ہے کہ جب والدین بچوں کو پارک میں لے جاتے ہیں، بہت چھوٹے بچوں کو جو شاید پری سکول میں ہوں گے یا اس سے بھی پہلے، وہ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو منع نہیں کرتے تب تک جب تک انہیں ایسا نظر نہ آنا شروع ہو جائے کہ اب یہ بچہ واقعی اکیلا سڑک پہ چلا جائے گا جہاں پہ ٹریفک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. وہ اس کو بات بات پر ٹوکنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر تعلیمی اداروں کے اندر اساتذہ جو ہیں وہ سوال کو رد کرنے کی بجائے سوال کو انکریج کرتے ہیں اور بچوں کو یہ جو ہے وہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس سوال کا جواب خود کیسے ڈھونڈنا ہے، لائبریری کیسے جانا ہے، ریسرچ کیسے کرنی ہے. بالکل ایلیمنٹری سکول میں اور مڈل سکول میں جو وہ چیزیں جو ہمارے یہاں شاید کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر آ کر بچے سیکھتے ہیں، یہاں بچوں کو وہ سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گریڈز کیسے بہتر کرنے ہیں. اور پھر سکول کے اندر بہت زیادہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ بچے والنٹیئر کریں، صرف اپنی جو تعلیمی استعداد ہے اس کو نہ بڑھائیں بلکہ کوئی معاشرے کے اندر بھی کوئی مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. اب جیسے میں اپنے بچوں کی مثال اگر دوں تو میرے دونوں بچوں نے، ایک نے ایک فارمیسی میں کام کیا اپنے ہائی اسکول کے سالوں میں، ایک نے ایک سینئر لیونگ میں جہاں پر یہ بزرگوں کو اولڈ ہوم کہہ لیں یا سینئر لیونگ کہہ لیں جہاں پر بڑی عمر کے افراد جو ہیں وہ رہتے ہیں، وہاں پر اس نے والنٹیئر کیا. اور اس کو باقاعدہ بچے اپنے سی وی میں لکھتے ہیں جب وہ کالج کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، اور بڑا اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ ان بچوں نے صرف جو ہے وہ تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیا، انہوں نے صرف کتابی علم حاصل نہیں کیا بلکہ انہوں نے کوئی دنیاوی علم بھی حاصل کیا اور انہوں نے ایک مثبت شہری بننے کی کوشش کی ہے. پھر اس میں جب آپ کالج میں جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز بچے لکھتے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ کیوں کیا اور اس کا ہمیں زندگی میں کیا فائدہ ہوا. وہ بنیادی طور پر ان کی اپنی سوچ کا عکس ہوتا ہے. پھر جیسے میں نے کہا کہ بچے چھوٹے موٹے کام ہائی اسکول میں ہی شروع کر دیتے ہیں اور کالج میں آ کر تو باقاعدہ میں نے ایون اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا خرچہ برداشت کرنے کے لیے 2-2 3-3 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کلاسز بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ ہم جو
یہ پیسہ جمع کر رہے ہیں، اس پیسے کی کتنی اہمیت ہے، اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا، اپنے وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا، اور ہمیں اس کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے والدین کے وسائل پر جو ہے وہ ایک طرح عیاشی کا لفظ شاید ذرا زیادہ ہو جائے گا، لیکن اس پر اگر آپ انحصار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شاید آپ کے اندر اتنی زیادہ جو اپریسیشن ہے اس کی نہیں ہوتی کہ اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا یا ہمیں جو ہے وہ اپنے طور پر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، پروٹوکول کو بہت زیادہ انجوائے کرنے والے لوگ سو کالڈ، آپ کو پتہ ہے کہ میرا کس طرف اشارہ ہے اور میں کن کی بات کروں، یہاں پہ ایسی اینٹیٹیز بہت موجود ہیں پاکستان میں جو انجوائے کرتے ہیں. اگر ہم مغربی معاشروں کی بات کریں، وہاں پہ لوگ خود کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں سرو کر رہے ہوں. اس بارے میں بتائیے گا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، اور یہاں پہ جو آپ آئی وٹنس ہیں وہ تو ڈیفرنٹ ہے بالکل پاکستان سے. دیکھیے، وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ there are always exceptions to the rule. جی. اب جو کنکلوژن ہے وہ ہم ڈرا کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ جو آپ کا سیمپل سائز ہے وہ کتنا بڑا ہے، یا جس آبادی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی اکثریت کیا کرتی ہے. امریکہ کے اندر یا مغرب کے اندر بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بہت آپ کہہ لیں کہ سپر رچ ہیں، سپر ویلدی ہیں. پرائیویٹ سکولز یہاں بھی ہیں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے یہاں بھی ہیں جہاں ان کے بچے جاتے ہیں، ان کی فیسیں بہت بھاری بھرکم ہیں، ان کے بچے بھی شوفر ڈریون کارز میں جاتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی بٹلر ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن بالکل آٹے میں نمک کے برابر تعداد ہے شاید اس طرح کے لوگوں کی، اگر آپ معاشرے کو مجموعی طور پر دیکھنے کی کوشش کریں. مڈل کلاس لوگ، پروفیشنل لوگ، اپر مڈل کلاس لوگ، جہاں پر ایک رواج ہے کہ آپ جس ایریا میں رہتے ہیں اس کے اسکول ڈسٹرکٹ میں ہی جو اسکول آپ کے ایریا کو لگتا ہوگا آپ کے بچے نے وہیں جانا ہے، تو تمام لوگ اس ایریا کے وہیں جا رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو معاشرے کے اندر ایک وہ جو آپ کہہ لیں کہ بون ہومی ہے یا کامراڈری ہے ان بچوں کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے. ایک مسابقت کا جذبہ جو ہمارے یہاں ہے کہ جی اگر میں زیادہ امیر ہوں تو مطلب میں پاکستان میں نے جو دیکھا ہے کہ اگر آپ کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں، مثلاً آپ ریڑی بان ہیں یا آپ چوکیدار ہیں یا آپ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں، تب بھی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں نہیں بھیجنا، ہم نے کوئی 200 روپے دے کے محلے میں ایک چوبارے پہ جو انگریزی میڈیم سکول ایک بنا ہوا ہے ہم نے وہاں بھیج دینا. اس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک دفعہ میں نے گنا تھا کہ کوئی 7 مختلف لیولز ہیں ایجوکیشن سسٹم کے ہمارے یہاں، اور وہی پھر آپ کو اپنے معاشرے کے اندر بھی نظر آتے ہیں. امریکی معاشرے کے اندر یا مغربی معاشرے کے اندر اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ وی آئی پی کلچر بہت شاید ٹاپ کے لیول پر ہوگا، لیکن آپ کے سامنے اس طرح کی بھی آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی ٹائم ٹو ٹائم، جہاں وہ پروٹوکول شاید ان کو اپنے عہدے کی مناسبت سے تو ملتا ہے جب وہ کوئی سرکاری کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام زندگی میں انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب وہ اپنے دفتر سے نکل آتے ہیں تو وہ عام لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے اگر کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو قطار میں لگتے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے طور پر زندگی گزارتے ہیں، اپنے طور پر وہی سارے کام کرتے ہیں جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا. تو بہت زیادہ فرق ہے اس طرح سوچ کے حوالے سے، اور وہ ہمیں پھر اسی ترتیب کے ساتھ پھر معاشرے میں آگے چلتا بھی نظر آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنا کام خود کرنے سے ایک تو بندہ ایکٹیو رہتا ہے، میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی بات ہو جائے کہ آپ خود جسمانی طور پہ بھی فٹ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو جب آپ اپنے کام خود کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ مینٹلی طور پہ بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میں خود سے کر رہا ہوں؟ یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے انسان پہ؟ دیکھیے، وہ انگریزی کا ایک لفظ ہے سیلف سفیشینٹ ہونا. اس کی عملی مثال جو ہے وہ ہم نے مغربی معاشرے میں دیکھی ہے. پاکستان کے اندر بھی میں نے بہت لمبا عرصہ کام کیا، اب یہاں بھی مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. تو وہ جو ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ جی آپ اگر ایک خاص عہدے پر ہیں، اور وہ جو ایک سابی کا کلچر ہے کہ آپ ایک گھومنے والی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک اسٹینوگرافر ملا ہوا ہے، ایک ٹائپسٹ ملا ہوا ہے، ایک ڈرائیور ملا ہوا ہے، ایک چائے بنانے والا ملا ہوا ہے، اور آپ نے خود کچھ نہیں کرنا سوائے کبھی کبھار کسی فائل پر دستخط کر دینے کے، وہ کلچر کم از کم میں نے یہاں نہیں دیکھا. میں اب اکیڈیمیا میں ہوں، ہمارے جو تمام بڑے افسران ہیں ہماری یونیورسٹی کے وہ اپنے کام خود کرتے ہیں. دوسرے اداروں میں نے یہ دیکھا ہے، مجھے بہت اتفاق ہوا ہے دوسرے سرکاری اداروں میں جانے کا،
میں نے کہیں کسی کو چائے بنا کر کسی کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے کسی کو جو ہے وہ ڈرائیور کو نیچے گاڑی لگاتے نہیں دیکھا ان کے لیے, میں نے کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ کسی اور کو یہ کہہ رہے ہوں کہ تم میرے لیے یہ کام کر کے لاؤ, بلکہ میں نے جب بطور طالب علم یہاں اپنا سفر شروع کیا تو میں بہت حیران ہوا کہ ہمارے جو شعبے کے سربراہ تھے یا ہمارے ڈین تھے یا ہماری یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے, وہ خود آپ کے کمرے میں اگر ان کو کوئی کام ہوتا تھا تو وہ آ جاتے تھے, بلکہ وہ ان کا لہجہ بڑا درخواست کرنے والا ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں یہ بات آپ سے کر لوں, جو کہ ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بڑا ایک ہائرارکیکل قسم کا ٹاپ ڈاؤن قسم کی اپروچ ہے. یہاں پر مغربی معاشرے میں ایک ہاریزونٹل اپروچ ہے کہ ہر کسی نے اپنا کام خود کرنا ہے, ہر کسی کو دوسرے پر انحصار نہیں کرنا. وہ جو ایک سوچ ہے کہ جی آپ کو اگر کوئی پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہمارے یہاں اکثر پائی جاتی ہے, وہ بالکل الٹی ہے یہاں مغربی معاشرے میں, کہ آپ کو ہر وقت ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے کوئی نہیں پڑا رہے گا, آپ پر اعتماد کیا جائے گا کہ آپ اپنا کام اپنے طریقے سے بہتر طور پر سر انجام دیں گے, اور وہ پھر ایک چین ری ایکشن بنے گا اور اس کے نتیجے میں معاشرہ آگے بڑھے گا. تو وہ اگر اس میں آپ نے کوئی لیپس کیا ہے یا مسلسل آپ کی کارکردگی ایسی رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کام متاثر ہو رہا ہے یا وہ چین متاثر ہو رہی ہے, تو پھر یقیناً اس کے کانسیکوینسز آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے. لیکن کیونکہ ایک اوور آل کلچر اس طرح کا ہوتا ہے جس میں عمومی طور پر لوگ آپ کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں, آپ دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں, تو پھر آپ چاہے کسی اور کلچر سے بھی آئے ہوں میری طرح, تو پھر آپ کو ایک طرح سے ایک آبلیگیشن فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب مجھے بھی یہی کرنا چاہیے, اور یہ بہتر چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں ان کو سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اسکول آف تھاٹ, یہ بات اس سے ریلیٹ کر جائے گی. ایک تو کام اپنے خود کرنے سے بہت سارا وقت اور وہ ٹائم اور یہ ساری چیزیں مینیج بھی کر سکتے ہیں, اس پہ میں دوبارہ آپ سے گفتگو بھی کروں گا. جو بات آپ نے کہی نا کہ آپ نے اگر کسی سے کام اپنا کہنا ہے یا آپ خود اگر کسی سے مخاطب ہیں, پلیز کے لفظ آپ استعمال کر لیں گے, کائنڈلی کے لفظ آپ استعمال کریں گے, تھینک یو کے لفظ آپ استعمال کر لیں گے, بڑے پولائٹ اور سویٹ ورڈز آپ استعمال کرتے ہیں, جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے اور ہم یہاں پہ اپنے اس ملک میں اس کو یوز نہیں کرتے. ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں چیزیں بہت ناپید ہو گئی ہیں. اتھارٹیٹیو پوزیشن, اور اگر میں غلطی سے کسی ایسی تھوڑی سٹرونگ پوزیشن پہ ہوں تو میں بڑا حکمانہ انداز اپنا کے اس میں بات کروں گا. سو یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے. میں گفتگو کو تھوڑا آپ سے کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. فرمائے گا کہ اگر آپ اسپیشلی کیا سمجھتے ہیں اپنے کام خود کرتے ہیں, ہمارا ٹائم بچتا ہے اس سے, یہ سہل ہے ہمارے لیے, سہولتیں پیدا ہوتی ہیں اس سے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں جس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو اگر آپ ہمارے معاشرے کو دیکھیں, عموماً لوگ جو اپنا کام خود نہیں کرتے, اگر آپ چھوٹے چھوٹے کام اپنے دن میں خود کرنا شروع کر دیں گھر کے اندر یا گھر کے باہر, تو وہ ایک طرح کی ایکسرسائز بھی ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں, موٹاپے سے بچے رہتے ہیں. پھر یہ جس قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں اور اس کو برن نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں ہے, آپ شاید وہ بہتر طور پر جو ہے وہ شوگر یا اس طرح کی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں, بلڈ پریشر سے بچے رہ سکتے ہیں. پھر جو ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے بہت زیادہ اس بات کی وجہ سے کہ ہم نے کوئی کام کسی کو کہا ہے اور وہ اس طرح سے ہوا نہیں ہے جو ہماری امید تھی, تو آپ خود کیوں نہیں کر لیتے وہ کام اپنے طور پر انیشیٹو لے کے؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر ایک اور جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ اس معاشرے میں جہاں سب کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا کام خود کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی خود بنا رہے ہوتے ہیں, یہ آج کل کی اکانومی میں اور آج کل کے معاشرے میں میرا خیال ہے وہ جو ایک زمانے میں سوچ تھی خاص طور پر مشرق میں, پاکستان جیسے ملکوں میں, کہ ایک گھر کے اندر ایک کمانے والا ہے یا 5-6 کھانے والے ہیں اور باقی صرف ایک بندے کی کمائی پر انحصار کر رہے ہیں. آپ کا اور پیغام ٹی وی کی تمام ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس اہم موضوع کے اوپر کچھ گفت و شنید کرنے کے لیے مجھے موقع عنایت کیا اور آپ کے ناظرین کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا. بنیادی طور پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے, تو آج کل کا جو ماڈرن ورلڈ ہے وہاں پر اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہمارے ہاں جو میں یہ کہوں گا کہ سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے, جس میں پاکستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ کلچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. لیکن اگر آپ اس سے باہر جاتے ہیں, آپ یورپین کلچر کو دیکھتے ہیں یا آپ ویسٹرن کلچر کو دیکھتے ہیں,
تو گو کہ ان کے کلچر کے اندر بہت ساری خراب چیزیں ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اچھائی کی چیزیں ہیں، جو ایکچوئل میں ہماری اسلامی تعلیمات تھی، جو اسلام نے ہمیں سکھائی تھی، انہوں نے اپنائی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو اس کے فوائد تھے، بنیادی طور پر جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا فائدہ دنیاوی طور پر بھی انسان کے لیے ہے، اور آخرت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہی ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ جب بھی کسی سے ملنا مسکرا کے ملنا، اب جائیں تو لکھا ہوتا ہے کہ مسکرائیے، آپ شاد رہیے، تو اس سے آپ ایک پوزیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اور اسی طرح جب آپ اپنا کام خود کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ ایک پوزیٹیو جیسچر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو میں نے پڑھا قوموں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اداروں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، کہ کامیاب انسان اور ایک ناکام انسان، کامیاب قومیں اور ایک ناکام قوم، کامیاب ادارے اور ناکام ادارے، ان میں بنیادی طور پر فرق کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھا گیا کہ مائنڈ سیٹ کا فرق ہوتا ہے۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ انیشیٹو لینے والے ہوتے ہیں، وہ انیشیٹو مائنڈ سیٹ سے ہوتے ہیں، اور جو ناکام لوگ، ناکام ادارے اور ناکام قومیں ہوتی ہیں وہ شکایت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ دوسروں سے شکایت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر کہ آپ اپنا کام خود کر رہے ہیں، یہ اس مائنڈ سیٹ سے آتا ہے جہاں پر آپ انیشیٹو لیتے ہیں۔ اگر آپ ایک چھوٹا کام خود کر رہے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ کے مائنڈ سیٹ کی پروگرامنگ اس طرح سے ہوئی ہے کہ آپ خود سے اپنا انیشیٹو لے سکتے ہیں۔ تو آج ایک چھوٹا انیشیٹو لے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں، تو کل کو آپ بڑا انیشیٹو بھی لیں گے جہاں پہ آپ ترقی کریں گے۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اس کو مزید کیری فارورڈ بھی کریں گے۔ یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کو آغاز سے سکھانی چاہیے، جہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے، مجھے صحیح فرمائیے گا اگر کہیں ایسی بات لگے، ہم اگر اس معاشرے کا ذکر کرتے ہیں جہاں پہ ہم خود بھی برسہ برس رہ کے آتے ہیں، چند دن کے لیے بھی جاتے ہیں، ہمیں بڑا گیپ نظر آتا ہے ان کے اسکول آف تھاٹ میں، ان کی ڈیلی روٹین میں، اپنی اسکول آف تھاٹ میں، جیسے آپ نے انیشیٹ کہا۔ اس کو کائنڈلی ایلیبریٹ کیجیے گا ساتھی۔ یہ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بچوں کی بات کی ہے، تو یہ تو بنیادی طور پر تربیت ہونی ہے گھر سے، والدہ نے تربیت کرنی ہے۔ تو ہمارے ہاں والدہ جو ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ پیمپر کرتی ہے، تو وہ پیمپر کرنے کے اندر بعض اوقات جو تربیت ایکچوئل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ 90s کے ہیں، ہم ملینیل کہتے ہیں، اس کے بعد جن زی آ رہی ہے، دین آگے جنریشنز چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہم نے جو پیرنٹنگ دیکھی ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی دیکھی ہے۔ ہم نے بہت سخت پیرنٹنگ دیکھی ہے، والد صاحب کی طرف سے بھی بعض دفعہ سختی ہو جانی۔ تو جو ہماری جنریشن کے لوگ رہے جنہوں نے پیرنٹنگ دیکھی، تو انہوں نے وہ سختی دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جب والدین بنیں گے نا تو ہم اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کریں گے، بہت پیار سے کریں گے۔ تو اب جو جنریشن آ رہی ہے ان کا چیلنج یہ ہے وہ اوور پیمپرڈ ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کی اوور پیمپرنگ کی وجہ سے کہ وہ جو ہم نے سختی دیکھی، ہم نے کہا ہم آگے بچوں کے ساتھ نہیں کریں گے، تو جو ایکچوئل میں ہونی چاہیے تربیت کے لیے، کیونکہ تربیت کے ایلیمنٹ میں نرشنگ ضرور ہوتی ہے، آپ کو کچھ چیزیں کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ اوور پیمپرڈ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے گھر سے ہی اپنے کمفرٹ زون میں جاتے جا رہے ہیں، اور وہ چھوٹے سے چھوٹا کام، مثال کے طور پہ ایک آپ نے پانی کا گلاس لینا ہے، تو وہ والدہ کا پیار ہوتا ہے، وہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خود دے دوں۔ یا عمومی طور پر دیکھا گیا کہ بہنوں کو کہا جاتا ہے، کہ بیٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو لے آئیں۔ عمومی طور پر جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، مرد ہیں، ان کو اس چیز سے عادت نہیں ہو پاتی، یا وہ اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر پھر جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر، اگر میں گھر سے نکلتا ہوں، اسکول میں آتا ہوں، تو اسکول کے اندر بھی جہاں پر اس کی کمرشلائزیشن ہو گئی ہے، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ کمرشلائزیشن کے اندر اسکول میں آپ کو زیادہ فیس لینے کے لیے جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ زیادہ سہولیات دے رہے ہیں، تو وہاں پر آپ بچوں سے کام نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ جاپانیز اسکولس کو دیکھیں، یو ول امیز کہ جاپانیز اسکولز میں 8 گریڈ تک بچے کو صرف ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں، اور وہاں کے بچے جب اپنے اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر اسکول صاف کرنے کے لیے انہوں نے کوئی لوگ نہیں رکھے ہوئے، بچے جاتے ہیں پہلے وہ اپنی کلاس کو خود صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد پھر وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ تو اسکول کے اندر ایون جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہمارے ہاں آفیسز کے اندر چھوٹے چھوٹے آفیسز ہوتے ہیں، اور آپ وہاں پر دیکھیں کہ 3-4 آفس بوائے ہوتے ہیں، ایک آفس بوائے الگ ہوتا ہے، چائے لانے والا الگ ہوتا ہے، صفائی کرنے والا الگ ہوتا ہے، ملنا ہے نہیں ملنا۔ میں خود ایک یونیورسٹی میں ہوں، اور مجھے بعض دفعہ دیکھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ کسی بھی مثال کے طور پر آپ یہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نا، اور تھوڑا سا دور آپ کے وہاں پر وہ ایک ڈسپینسر لگا ہوا، آپ نے جا کے پانی کا گلاس اٹھانا ہے، تو اس کے لیے بھی کال کر کے یا بیل دے کے بلائیں گے آفس بوائے کو، کہیں وہاں سے پانی لے آؤ، اور لگا سامنے ہوا آپ کے ڈسپینسر، چائے بنانی ہے تو جائے آپ چائے لے آئے۔ آپ جو باہر کا کلچر ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں پر یہ کنسیپٹ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ وہاں پر آپ چائے کے لیے آفس بوائے
نہیں ہوتا, وہاں پر ایک مشین لگی ہوئی ہے, آپ خود جائیں اپنی مشین سے اپنی کافی لینی ہے, آپ نے کیپچینو لینا ہے, آپ نے لاٹے لینا ہے, آپ نے ہاٹ چاکلیٹ جو بھی لینا آپ لیں. اور عبید صاحب جیسا آپ بات کریں, بڑی خوبصورت جگہ پہ بات آ گئی. ہم بچوں کو جب سمجھانے کی بات کر رہے ہیں, بچوں کا ہم براٹ اپ کی بات کریں, یہی بچے کل کو والدین بنیں گے, ٹھیک ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ان والدین کو بھی پہلے خود سے ٹریننگ کی ضرورت ہے. میں اگر اپنی بات کرتا ہوں, ہمیں یہ پہلے سیکھنا چاہیے کہ ہم خود کام کریں گے اور پھر ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے وہ سیکھیں گے. میں کیا کروں گا, میں بیٹھا بیٹھا کہوں گا کہ بیٹا یہ لے آؤ, کہوں گا کہ بیٹی یہ کر لو تم. اب جب میں اٹھ کے خود نہیں کروں گا, بچوں کو وہ پریکٹس آئے گی نہیں. ہمیں خود بھی تربیت کی ضرورت ہے, تو ہم تربیت خود لیں گے تو ہم آگے بتا سکیں گے. سو ہمیں خود عادت ڈالنی چاہیے, ہمیں خود کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی آپ کو اپنا ایک, آپ اگر چینج لانا چاہتے ہیں, آپ کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, اور انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے بات وہاں پر آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو خود انیشیٹو لینا ہے. آپ خود جب اٹھ کے اپنے کام خود کر رہے ہوں گے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھا جائے تو بیٹی جو ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی وہی بن جاتی ہے جو اس کی والدہ ہوتی ہے, اور بیٹا بھی الٹیمیٹلی وہی بن جاتا ہے جو اس کا والد ہوتا ہے. تو وہ جو ٹریٹس ہوتی ہیں کچھ ڈی این اے کے اندر ہوتی ہیں اور کچھ انوائرمنٹس کے تھرو ہوتی ہیں. تو انوائرمنٹ کے تھرو بچے ان کو نہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنی پرسنالٹی کے اندر شامل کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل انیشیٹو ہمیں خود ہی لینا ہے, جہاں پر ہم ان چیزوں کی طرف جائیں, ہم اپنا کام خود کریں. اور ایک اہم بات جو ہم نے سٹارٹ میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا, اور ہماری موضوع کا رخ تھوڑا دوسری طرف ہو گیا, وہ اسلام کے حوالے سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر میں کسی کے سامنے اٹھ کے اپنا کام خود کر لوں گا تو شاید اس سے میری, عربی میں سے کہتے ہیں رجولیت, اسے کہتے ہیں مردانگی, مسکولینٹی کے اندر تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے گی. اگر گھر کے اندر کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں اور میں نے جو ہے نا کچن کے اندر کوئی چھوٹا سا کام کر دیا اور سرو کر دیا, کسی طرح سے سرو کر دیا, میں نے کوئی بہت زوردار آواز دے کے بیوی کو کہا کہ جلدی سے یہ لے کے آؤ, تو دیٹ مینز کا لگتا ہے میرے گھر کے اوپر پکڑ تھوڑی سی کمزور ہے. تو ہم نے نا مردانگی کو, مسکولینٹی کو, رجولیت کو نا بہت غلط چیزوں سے تعبیر کر دیا ہوا ہے. اس چیز کے ساتھ جوڑیے گا, کیا اپنا کام خود کرنا دین اسلام میں توکل اور عبادت سے جڑا ہوا ہے, یا جس سے آپ یہ بات فرما رہی ہیں دو مختلف چیزیں ہیں؟ ایک طرف تو میں نے خود سے بنا لیا ہے, جبکہ مغرب میں ہم جائیں تو آپ اور میں ہی ہوتے ہیں کہ ہم لین میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, اپنا بیگ بھی خود اٹھا رہے ہوتے ہیں, ڈرائیور کو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ سامان تم لے کے اندر آ جاؤ, ہم سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دین اسلام میں عبادت ہے, توکل سے جڑا ہوا ہے خود اپنا کام؟ اس کو میں دو بنیادی حصوں میں تقسیم کر دوں گا. ایک وہ حصہ ہے جو آپ کا اپنا ذاتی کام ہے, جو آپ کے گھر کا کام ہے, جو آپ نے گھر کے اندر چیزوں کو, معاملات کو دیکھنا. دوسرا وہ ہے جو آپ کے باہر کا کام ہے, جس میں آپ کی معیشت آ سکتی ہے, آپ کا بزنس آ سکتا ہے. بزنس کے اندر بہت سارے کام ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنا بزنس انیشیٹو لیا ہے, تو سٹارٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سی ای او نہیں ہوتا, کوئی آفس بوائے نہیں ہوتا, وہ سی ای او خود بھی صفائی بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ خود بھی سارے انیشیٹو لے رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر جب آپ اپنا کام اپنے ہاتھ سے خود کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے حلال رزق کماتے ہیں, اور وہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں حلال رزق کما رہا ہوں, تو وہ تو آپ اپنا کام خود کریں, وہ تو عبادت کے زمرے میں آتا ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں احادیث بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سب سے اچھا کام, ایک آدمی کے لیے سب سے اچھی روزی وہ ہو سکتی ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور جس کے حلال کے طور پہ کماتا ہے. تو ایک تو سائڈ اس کی یہ ہوگی جو آپ کی بزنس سے یا آپ کی پروفیشنل لائف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دوسری سائڈ ہو جائے گی جسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے گھروں کے اندر کام کرنے ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے کام ہیں, مجھے اپنی وارڈروب ٹھیک کرنی ہے, مجھے اپنے جوتے جو ہیں وہ اپنی صحیح جگہ پہ رکھنے چاہیے, مجھے اپنے صبح نکلنا ہے. تو ان سب چیزوں کے اندر یا اوورآل گھر کے کاموں کے اندر فیمیلز ہوتی ہیں, وہ گھروں کے کام کر رہی ہوتی ہیں. گھروں کے کاموں میں کیا ہوتا ہے, عمومی طور پر کپڑے دھونا, آٹا گوندھ لینا, ہانڈی پکا لینا, برتنس کو دیکھ لینا, یہ سب چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اسی نوٹ پہ دوبارہ آئیں گے, چھوٹا سا کوئک بریک ہے جی, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا کام خود کرنے کی عادت, اس پہ بات ہو رہی ہے, ملتے ایک بریک کے بعد. عبید الرحمان شفیق صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بات ہو رہی ہے اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیں, اور ایک اور مہمان ہمیں آن لائن جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں, پروفیسر سلیم احسن صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس لاہور سے ان کا تعلق ہے. ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. سر بات کرنا اس لیے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کا بھی حصہ رہے ہیں, اور بالکل اور آج آپ سے بات ہوگی ہماری اسی موضوع پہ کہ اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیں. سر فرمائے گا کہ آپ کا جو کہ فوٹے ہے تعلیم و تدریس کے حوالے سے, ہم آپ سے جانیں گے کہ
تعلیم کے میدان میں اپنے کام خود کرنے کی عادت جو طلبہ کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے مثبت پہلو سامنے آتے ہیں، اچھا امپیکٹ آتا ہے اس سے؟ جی نظامی صاحب بہت شکریہ، مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ I am online after ages with my institution پیغام ٹی وی۔ ماشاءاللہ۔ تو سوال کی طرف آتے ہوئے مطلب یہ بے پناہ مثبت اثرات ہوتے ہیں جی، کیونکہ یہ اگر نہیں ہوتے، اگر طلبہ خود عادت نہیں ڈالتے تو سارے اثرات منفی ہیں جی۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ جب طلبہ خود کام کرنے کی عادت ڈالتے ہیں تو ان میں خود اعتمادی آتی ہے، اور خود اعتمادی جو ہے وہ ان کو خود مختاری کی طرف لے جاتی ہے، سیلف ریلائنس کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا سیلف ڈن از ویل ڈن۔ تو ہم تو اپنے طلبہ کو یہ سکھاتے ہیں کہ تھنگز آر ڈن بائی ڈوئنگ۔ اچھا، کہ کام تو کرنے سے ہوتے ہیں جی، تو آپ کو خود کرنا ہے۔ تو جیسے میں انگلش کا ٹیچر ہوں تو میں بچوں کو رائٹنگ سکلز اگر سکھاتا ہوں تو رائٹنگ سے پہلے میں تھنکنگ سکلز سکھاتا ہوں جی۔ اور تھنکنگ سکلز میں میں اکثر ایک شعر کوٹ کرتا ہوں کہ زندگی دوہرا عذاب ہے محسن، ہمیں دیکھنا ہی نہیں سوچنا بھی ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ بچے جو ہیں جی، بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں ابھارنا، بیدار کرنا اداروں کی اور ہم اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے، اور پورا تعلیمی نظام ایسٹرن ہو یا ویسٹرن ہو جی، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی جائے، بچوں کو مثبت شخصیت جو ہے وہ ڈیولپ ان میں کی جائے۔ تو بچے جب سستی کا، کاہلی کا اور اس طرح کی جو ہے ان ایکشن کا شکار ہوں گے تو نہ صرف بچے یا فیملیز بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری نسلیں اور پورا ملک، معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کرنا۔ اصل میں وائب یہ آ رہی ہے، آپ چونکہ ینگسٹرز میں رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس میں رہتے ہیں، طلبہ و طالبات کو سکھا رہے ہیں، نیشن کو سرو کرنے والوں کو آپ سکھا رہے ہیں فیوچر میں۔ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے طلبہ کو کہتے ہیں تو کام چور ہیں، سست ہیں، جو نئی نسل ہے بہت لیزی ہے، ہر وقت گیجٹس میں پھنسی رہتی ہے، موبائل پہ، کسی اور گیجٹ پہ، ہل کے کام نہیں کرتے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو یہ کام چوری کی، سستی کی، کاہلی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جی بات بالکل درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی سوشل میڈیا میں اور سکرین ٹائم میں اوور انوالومنٹ ہے جی، اور جوانی کی عمر میں ہی وہ مینٹل ڈس آرڈرز کا اور مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور سستی اور کاہلی، مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہ کہوں تو جو سن رہی ہیں وہ میری معززات مائیں، وہ ضرور اس کو مائنڈ کریں گی، میں ان سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ان کی سستی اور کاہلی کی جو کہانی ہے وہ گھر سے شروع ہو کر پھر اسکول، کالجز، اداروں اور معاشرے تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے مجھے۔ تو ماؤں کو بچوں سے اٹیچمنٹ اور ان سے پیار اور ان کا سارا معاملہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بالکل یہ ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑی درمندی کے ساتھ عرض کروں گا کہ ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو اوور پیمپر نہ کریں، بچپن سے ہی، بہت بچپن سے، انفینسی سے جب نکلیں بچے، جیسے سکولز میں پلے گروپ ہے یا اس طرح سے، تو ادھر سے ہی بچوں کو چیزیں خود اٹھانے کی اور خود اپنی ہیلپ کرنے کی عادت ڈالیں، اور یہ سلسلہ جو ہے تربیت کا یہ پھر اداروں تک آئے گا تو بات بنے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جو ہم نسل القوم فیس کر رہے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ کاہلی کا شکار ہیں، جس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں، جس میں ایک فیکٹر میں نے عرض کر دیا سیل فونز ہیں، ان میں ہماری اوور انوالومنٹ، اور سیل فونز خدا کی بلا شبہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اس کا ایکیڈیمک اور انٹلیکچوئل استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے جی، اور اس کو آپ ایک فرینڈ ایٹ ہینڈ کے طور پہ لیں۔ اور مجھے مثال دینے دیجئے چین کی، جاپان کی، فرسٹ ورلڈ کی، تو وہاں پہ بچوں کی سستی اور کاہلی جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بہت پہلے تربیت کا ایک نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو بھی خیال کرنا چاہیے، اساتذہ کرام کو اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ دینی چاہیے، اور ایجوکیشن کے بارے میں نظامی صاحب میرا یہ ماننا ہے، اور 20 سال ہو گئے ہیں ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے اور بچوں کی تربیت کرتے ہوئے،
एजुकेशन विदाउट फॉर्मेशन इज नो एजुकेशन। अच्छा सर, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की। मुझे यहाँ पे ये भी फिर आपसे बात कर लेनी चाहिए कि जो तालीमी इदारे हैं, यहाँ पे तलबा की खुद मुख्तारी और अपने काम करने की आदत, वो फिर तालीमी इदारे कैसे सिखाएं, या फिर जैसे आप मौजूद हैं, आप किस तरह से बच्चों को इस वक्त ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? जी बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। मसला ये है कि we are unfortunately equally responsible for this rot, for this culture. जी। तो तालीमी इदारे और असातिज़ा किराम, मैं समझता हूँ इनका बहुत कलीदी किरदार है बच्चों की सुस्ती दूर करने में और उनको एक्टिव करने में। इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड फैक्ट है कि जो हमारी एजुकेशन है उसे इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, और गोल सेटिंग होनी चाहिए, टारगेट सेटिंग होनी चाहिए, और तालीमी इदारे ये काम बखूबी कर सकते हैं और इन्हें ही करना चाहिए। और मुझे बेपनाह अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तालीमी इदारे भी और किसी हद तक हम असातिज़ा किराम भी इस अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी पहलूतही कर रहे हैं, जिससे ये नस्ल हमारी खराब हो रही है। तालीमी इदारों को बच्चों की तरबियत पे फोकस करना चाहिए और उनको ये सिखाना चाहिए कि वो अमली तौर पर काम करें, गलतियां करें और गलतियों से सीखें, और उसके बाद क्लासेस में ग्रुप डिस्कशंस का एहतमाम हो, फिर उसके बाद हौसला अफजाई का एक निज़ाम हो, बच्चों के अच्छे काम पे तारीफ की जाए, और फिर उनको जो एक्टिविटीज दी जाती हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम्स हों, और एक्टिविटीज जो दी जाएं तो उन एक्टिविटीज को जो है वो टीचर वॉच करे और फिर उनको मुनासिब इनाम वगैरह दिए जाएं और उनको अमली जिंदगी के लिए तैयार किया जाए। टीचर इस हवाले से मैं समझता हूँ वालिदैन और टीचर खुद रोल मॉडल होंगे तो बात बनेगी। और तालीमी इदारों में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ बाकायदा सिखाया जाना चाहिए निजामी साहब। ठीक है। और मैं एक बात याद कर दूं, वो मैं वो अदब से वाबस्ता उस्ताद हूँ, तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल को रहमतुल्लाह अलैह को याद ना करना ज्यादती होगी कि तालीमी इदारे और असातिज़ा किराम का काम ये है कि वो बच्चों में उकाबी रूह बेदार करें, उनको स्पिरिटेड बनाएं, उनमें इन्फ्यूज कर दें, उनमें बिजलियां भर दें, वो सुस्ती का नामो निशान नहीं होगा। अल्लामा इकबाल को कोट करने दीजिए कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बहुत खूब, यकीनन सर, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि इस वक्त आपकी इंगेजमेंट है, आपके वक्त का बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोफेसर सलीम एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। प्रोफेसर साहब से भी जो बात हो रही थी और हमने जहाँ पे बात छोड़ी थी, मैं उबैदुर रहमान शफीक साहब की जानिब दोबारा आऊँगा। सर, हमने बात जहाँ छोड़ी थी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज ज़िंदगी, उनकी तालीमात और काम करने की जो आदत थी, वो ख़ुद भी अपने हाथ से किया करते थे काम, और ज़्यादा चीज़ें जो हम सीखते हैं फ़ौरी तौर पे हम उनकी तरफ देखते हैं। प्लीज़ वहाँ से कह रहे हो उनकी जी बिल्कुल, इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि अमूमी तौर पर शायद ये समझा जाता है कि अगर घर के अंदर जब तक मेरा रोबो दबदबा उसी वक्त कायम रहेगा जब मैं लोगों को अपने नीचे दबा के रखूँगा, घर वालों को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहलिही। बाहर आज जब जाते हैं तो आप अपने बेहतरीन वर्जन होते हैं। मैं आज आपके साथ यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में मैं क्या हूँ वो मेरे घर वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर है। व अना खैरुकुम ली अहलिही, और मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा घर की रूटीन बताएं, घर का मिजाज बताएं कैसा था, तो हज़रत आयशा फरमाती कान फ़ी मिहनती अहलिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने घर वालों की खैर खाई में रहते थे। अब यहाँ पे हदीस में मेहनत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मुख्तलिफ शुराए हदीस जो हदीस की शरह करते हैं उन्होंने इसके मुख्तलिफ मानी किए हैं, और इसके मारूफ मानी में से एक मानी यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने घर वालों की खैर खाही में रहते थे, और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ उनके घर के कामों में हाथ भी बटाते थे। जहाँ पे और मुख्तलिफ अहादीस के अंदर भी हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े को खुद सी लिया करते थे। हमारे यहाँ शर्ट का बटन टूट जाता है तो हम वो खुद नहीं लगाते, हम बुलाते हैं कि आके बटन लगाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा सी लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरी का दूध खुद धो लिया करते थे। तो अपने घर के बहुत सारे कामों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजात, अपनी बेगमात का हाथ बटाया करते थे। ना सिर्फ अपना काम करते थे बल्कि हाथ भी बटाया करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा सर, क्या ये सच है कि इस्लाम में दूसरों पर बिला ज़रूरत इन्हिसार करना कि नापसंदीदा अमल है? ठीक है, कभी आपको ज़रूरत पड़ गई, हो भी जाता है, आप मुझसे मैं आपसे, क्योंकि हम आपस में तो मंसूब हैं, कहीं ना कहीं हम मिलेंगे, कोई ना कोई काम की ज़रूरत पड़, लेकिन बिला ज़रूरत
کہ میں کہوں عبید صاحب آپ ہی کر دیں گے, عبید صاحب وہ کام کرتے آئیے گا. ہم دیکھتے ہیں نا اکثر ایسی چیزیں. یہ بھی دین اسلام منع فرماتا ہے اس سے ہمیں؟ دیکھیے دین کی جو بنیادی جسٹ ہے وہ کھڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر کھڑی ہوئی ہے, اور ایک ہے کہ میرا دوسرے پر انحصار کرنا, اور ایک ہے کہ میرا اپنے آپ کو والنٹریلی کسی دوسرے کے لیے پیش کرنا. یہ دو مختلف چیزیں. میں بھی اویلیبل ہوں, میں بھی اویلیبل ہوں. تو جو ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رفاہ کا کام کرنا ہے, آپ نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہے. جتنا زیادہ آپ کسی دوسرے کے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے گیونگ ایٹیٹیوڈ, ایک ہوتا ہے لینے والا ایٹیٹیوڈ. تو لینے والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے, دینے والا ہونا چاہیے کہ آپ یہ چاہے کہ میں اس سے لوں, آپ اس کے کام آئے. میں ہمیشہ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں زیادہ تر, میں یہ نہیں کہ برائی کر رہا ہوں, میں نے جو دیکھا ہے, ہمیں جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, میں چاہوں گا عبید صاحب سے مل ہی جائے مجھے, یہ کر ہی لیں میرے لیے. میں یہ نہیں سوچتا کہ میں دے کیا رہا ہوں, واٹ آئی ایم گیونگ ٹو عبید صاحب, میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں, کس چیز کے لیے اویلیبل ہوں. پلیز اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا فوکس دوسری سائڈ پہ ہونا چاہیے کہ آپ دے کیا رہے ہیں. ہمارے ہاں رشتہ داریوں کے اندر جب عمومی طور پر جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی موٹی معاملات کے اوپر, تو کیا شکایتیں ہوتی ہیں کہ میں نے فلاں وقت جانا تھا اس نے مجھے گاڑی نہیں دی, میں نے فلاں وقت اس سے وہ چیز مانگی تو اس نے مجھے وہ نہیں دی. تو یہی بنیاد ہوتی ہے, اور اسی بنیاد کے اوپر فوکس کر کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں بنا لیتے ہیں. اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا. آن دی ادر ہینڈ مجھے اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس نے اگر کیا نہیں کیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, لیکن آپ نے کیا کیا ہے, میں نے کیا کیا آپ کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ رحم کا رشتہ یہ ہے کہ جو توڑتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑو. فرمایا کہ جو جوڑنے والے, آپ نے میرے گھر ایک پلیٹ بھیج دیا, آج کل اچھا موسم ہے تو گجریلا ہوتا ہے, گاجر کا حلوہ ہوتا ہے. نہیں صاحب سن رہے ہیں آپ, عمر ہماری ٹیم سن رہی ہے یہ, تو گھروں کے اندر بنتا ہے تو وہ رشتہ داروں کے گھر بھیج دیا جاتا ہے نا, جی اچھا اچھا بنا لے, آپ نے بھیج دیا. تو آپ نے میرے گھر برتن بھیجا, اب میں نے اس برتن کے اندر کچھ بنا کے آپ کے گھر واپس بھیج دیا, یا گندا ہی برتن واپس بھیج دیا, صاف بھی نہیں کیا اس کو. تو یہ ایک اچھا جیسچر ہوتا ہے کہ آپ آپس میں چیزوں کو ایکسچینج کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کی اور آپ نے بھی واپس میں خیر خواہی کر دی. تو یہ جو ہے رشتہ داری میں لانا نہیں ہے, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے وہ گندا برتن واپس بھیج دیا, آپ نے پھر دوبارہ بھیج دیا. تو آپ نے کسی دوسرے کی طرف جو ہے نا اس کی طرف آپ نے فوکس نہیں کرنا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں, ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. تو ایک تو فرسٹ آف آل ہمیں مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا ہونا چاہیے, ہمارا ہاتھ دینے والا ہونا چاہیے, لینے والا نہیں ہونا چاہیے. تو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دوسری چیز, جو لوگ یہ ایک ایٹیٹیوڈ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے نا, تو ابھی آپ ایک چھوٹی چیز پر انحصار کر رہے ہیں, پھر آہستہ آہستہ آپ بڑی چیزوں پہ انحصار کرنا شروع کرتے ہیں, اور پھر کچھ لوگوں کے اندر باقاعدہ مانگنے کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ایکسپیکٹیشن آپ کی بڑھتی بڑھتی یہاں تک آ جاتی ہے. بالکل, کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا میرا یہ کام بھی اس نے کر دیا, پھر آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سوال کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہ سب سے بدترین فعل ہے جس کے اوپر اسلام نے جو ہے وہ اس سے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے, کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنا شروع کرتے ہیں, پھر آپ ہر کسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو بہت, اس کے بارے میں تو بہت سخت وعید ہے کہ جو انسان بلا ضرورت دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے مانگتا ہے, اور اس طرح سے مانگتا ہے کہ ان سے پیسے مانگ رہا ہے, ڈفرینٹ چیزیں مانگ رہا ہے. تو یہ تو بہت ناقابل پسندیدہ عمل ہے. بات پہ ہے ضرورت, بلا ضرورت, جو ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کریں بیکاز آپ ہیبچل ہو گئے. اگر جہاں پر ضرورت ہے وہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی, جہاں پر ایک دوسرے کو, فار ایگزامپل آپ دو بزنس پارٹنرز ہیں اور بزنس میں کسی جگہ پر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے, گھر میں کسی جگہ پر ضرورت پڑ گئی ہے, تو وہاں پر جتنا قریبی آپ کا تعلق ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو نبھائیں, وہاں پر اس چیز کو پورا کریں. تو بات وہاں پر ہی آ جاتی ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت اچھی بات فرماتے ہیں, وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم. تو فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے جو اللہ کے بندے ہیں. للسائل, ایک تو سوال کرنے والا ہے وہ تو آپ تک پہنچ گیا, والمحروم ایک وہ ہے جو سفید پوش ہے, جو سوال نہیں کرتا, ضرورت اس کو بھی ہوتی ہے, تو اب آپ نے اس تک پہنچنا ہے, اور جو سفید پوش ہے جو سوال نہیں کر رہا اس کی ضرورت میں آپ نے آنا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مانگ لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں مانگتے. تو جب ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوگا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں ایک اور بھی پرابلم ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں نا, تو وہ پھر آپ کی طرف ہی دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یس, اس پہ مجھے دوبارہ آنا ہے, یہ بات بڑی اہم ہے. یہاں پہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک کام آپ نے کر دیا, پھر اس کے بعد 10 کام باقاعدہ آپ کی طرف آتے جاتے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حافظ عمر اسلم صاحب, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں یہ, آل دا وے امریکہ, ان سے بھی بات ہو رہی ہے. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام نظامی صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. لیکن سر بات تو ہم بڑی اچھی کر رہے ہیں اور عملی زندگی میں بھی ہمیں اس پہ اپنے آپ پہ اپلائی کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ عبید الرحمن شفیق صاحب موجود ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ دین اسلام کی روح سے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے اور یہ نہیں کرنے چاہیے. بات اگین کام پہ ہی آ رہی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کام کے لیے دوسرے کو تو سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے اویلیبل رہے، لیکن ہم کسی کے لیے اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کتنی حد تک ہمیں ہونا چاہیے اور کس حد کے بعد ہمیں نہیں ہونا چاہیے. آپ چونکہ ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ انسانیت کی بڑی بات کی جاتی ہے، اپنا کام خود کرنے کی عادت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. آپ بتائیے کہ آپ کے ارد گرد جو پروفیسر حضرات موجود ہیں، جو پڑھنے لکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ ایک دوسرے کے کس طرح کام آتے ہیں؟ کلچر کیا ہے وہاں پہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں، آپ کو اگر کوئی کام ہے تو میں کر سکتا ہوں، یا وہاں پہ بھی یہی چلتا ہے؟ ویسے تو مجھے پتہ ہے کیونکہ ہمارا آنا جانا رہتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے، فرمائیے گا کہ وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ یار تم میرے کام آ جاؤ، میں جب کام تمہاری باری آئے گی تب دیکھا جائے گا. فرمائیے گا. جی نظامی صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. ویلکم. جی دیکھیں اس میں ایک تو یہ چیز آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہ ان کے کلچر میں شامل ہے، یہ ایک بلٹ ان ہیبٹ ہے ان کی کہ اپنا کام خود کرتے ہیں. اور جو آپ نے دوسری بات کی کہ آپ کتنا اویلیبل ہیں اور دوسرا پرسن کتنا اویلیبل ہے، یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ یوں دیکھیں کہ جو ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ڈیلی ان کے ٹاسک ہیں، جس میں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کسی کی ہیلپ نہیں لینی. جی فار ایگزامپل کوئی کلیننگ ہے، کوئی لانڈری ہے، کوئی چھوٹا آپ کہہ لیں کہ ایک انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور جو ایک پروفیسر ہے وہ بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے. میں اپنے پروفیسر کی ایگزامپل آپ سے بعد میں شیئر کرتا ہوں. سر تو اسی طرح لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کچھ پروجیکٹس ہیں، کچھ پروپوزلس ہیں جو کہ انہوں نے کلیکٹیولی سبمٹ کرنے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میرے پروفیسر کی ڈومین واٹر ٹریٹمنٹ ہے اور دوسرے پروفیسر کی جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا کمپیوٹیشنل ہے، وہ ان کو مرج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ان سے ہیلپ لیتے ہیں، وہ اویلیبل ہیں. اور جب ان کو کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی واٹر ٹریٹمنٹ کی تو میرے پروفیسر بھی اویلیبل ہوں گے. تو یہ اس طرح کے جو کمبائنڈ پروجیکٹس ہیں اس میں یہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اور ہر وقت اویلیبل ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ یوں سمجھیں کہ بالکل ہی سیپریٹ ہیں، یہ اس کے لیے ان سے ہیلپ مانگتے ہی نہیں ہیں. یہ اس کے لیے خود مطلب ایک امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں کہ میں کسی کو اپنے پرسنل کام کے لیے کہوں. آپ نے کیونکہ میرے پروفیسر کو چھیڑ دیا ہے تو وہ ایک طرح سے چیئر پرسن بھی ہیں. تو یہاں پہ جو پروفیسر ہے اس کا رول ہے ٹیچنگ ہے، ریسرچ اس کا رول ہے. اور اگر اس طرح سے اس کو کوئی جاب مل جاتی ہے، کوئی ایکسٹرا ڈیوٹیز مل جاتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز، تو بھی ان کو کرنی پڑتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ ابھی بھی اپنا کھانا خود لے کر آتے ہیں ڈائننگ سینٹر سے، وہ اپنے لیے چائے خود بناتے ہیں، اگر ان کو کوئی پرنٹنگ کی چیز ریکوائرڈ ہے تو بھی وہ خود لے کر آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ خود مینیج کر رہے ہیں. اچھا حافظ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، کیا مغربی جو معاشرہ ہے یا ایسے ممالک جیسے ہم امریکہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ہم کچھ دیر پہلے بھی ذکر امریکہ کا ہی ہو رہا تھا، ان لوگوں کی دنیاوی طور پہ کامیابی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، پروفیشنلزم کا ذکر کرتے ہیں، اپنے کام میں بڑے ایکسپرٹ ہونے کا ذکر کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہو، تو کیا یہ عادت جو اپنا کام خود کرنے کی ہے اس وجہ سے ہے، یا یہ ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. جیسے میرے پاس کچھ کیونکہ ریئل ایگزامپلز ہیں تو میں آپ سے وہ شیئر کر سکتا ہوں. شور. میں کیونکہ ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے انڈر ایک لیب ہے، ریسرچ لیب ہے. اگر میں امریکہ کی یہاں کی لیبس کو کمپیئر کروں پاکستان کے ساتھ، تو جو میرا پاکستان میں انسٹیٹیوٹ تھا وہاں پہ ہمارے پاس 5 لیبس ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 5 to 6 لیب اٹینڈنٹس ہوتے ہیں. ہم یہاں پر ان کو لیب ٹیکنیشینز کا نام دیتے ہیں. تو یو ایس کی لیب میں کوئی بھی ٹیکنیشین نہیں ہے. جتنے بھی گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ڈفرنس کیا ہے؟ جی میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی کہ جتنے بھی گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں بیسیکلی وہ ہی سارے انسٹرومنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کا یہاں پر کام لیکچرز لینا بھی ہے، ریسرچ کرنا بھی ہے، انسٹرومنٹس کو یوز کرنا بھی ہے، اور دین انسٹرومنٹس کو مینٹین کرنا بھی ہے. تو سارٹ آف ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے اسٹوڈنٹ پر. لیکن اگر آپ اس کے امپیکٹس دیکھیں تو اس کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو انسٹرومنٹ یوز کرنا بھی آتا ہے اور اس کو اس کی ٹربل شوٹنگ بھی آتی ہے.
انسٹرومنٹ میں کوئی پرابلم آ گئی تو وہی وہ کام کر رہا ہو، کیونکہ جب اس نے کل کو یہ چیز پریزنٹ کرنی ہے تو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پرنسپل پتہ ہے آپ کے انسٹرومنٹ کا. اور پھر جب وہ ایک جاب مارکیٹ میں جاتا ہے تو جو امپلائر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کے پاس، اس اسٹوڈنٹ کے پاس یا اس سارٹ آف امپلائی کے پاس یہ جو ہے وہ ایٹریبیوٹس ہیں، یہ اسکلز ہیں، یہ ٹیکنیکل اسکلز ہیں، تو اس کو ایک ایج ملتا ہے. اب دیکھنے میں تو یہ ایک برڈن ہے، لیکن اب اس کا امپیکٹ دیکھیں کتنا بڑا ہے. اسی طرح سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ انٹرنشپس کرتے ہیں، آپ کہیں گے جو ان کے ایکچوئل یا ریئل جو ڈپارٹمنٹس کام کریں، جیسے ہمارے لیے جو ان کا یوں سمجھ کہ ناسا ان کا ہو گیا، انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ ان کا ہو گیا، تو وہاں پہ جب وہ انٹرنشپس کرتے ہیں تو ان انٹرنشپس کا ان کو بعد میں فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سارا جو خود سے کام کرنا ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ وہاں پہ ایک ڈفرینس یہ بھی ہمیں اکثر نظر آتا ہے کہ نو میٹر ان وچ ایج گروپ یو آر، آپ بزرگ ہیں، عمر کے کسی حصے میں ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اپنا لگیج تک خود اٹھا رہے ہوتے ہیں، اپنے کام خود کر رہے ہوتے ہیں، گارڈننگ خود کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیو خود کر رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کے لیے خود جا رہے ہوتے ہیں. بہت بڑی ایج کے لوگ بھی جو ہمارے یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ اس ایج میں آگے اب یہ اپنا کام نہیں کر سکتے، ہم ان کو یہی کہہ کہ اب یہ اس ایج میں آگے ان کا کام ہمیں کرنا چاہیے، ان کو ہم ڈسیبل کر دیتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات کہ ڈسیبل لوگوں کا بھی اگر ہم ذکر کریں، جیسے اسپیشل لوگوں کا بھی ذکر کریں، وہ بھی اپنا کام خود کرتے دکھائی دیتے ہیں. الیکٹرک ویل چیئر پہ جا رہے ہوں گے، اپنا سامان کیری کر رہے ہوں گے، بہت سارے کام کر رہے ہوں گے، جیسا عام نارمل لائف کے کام ہیں جو نارمل انسان اپنا کر رہا ہے، وہ اسی دوڑ میں اسی طرح شامل ہو رہے ہوتے ہیں. ڈفرنس کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھی لوگوں کی تعداد ہے کہ جو اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، ہمارے شوز میں آتے ہیں، اسپیشل پرسنز ہیں، دنیا بھر میں جاتے ہیں، اپنا نام کرتے ہیں، لیکن یہ کم ہے، اپنا کام خود کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ ہمیں روٹین نظر آتی ہے، وہاں پہ نارمل نظر آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ جی جناب صاحب، اس کے نا میرا خیال ہے کہ دو اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کہہ لیں یا اسپیکٹس ہیں. پہلا یہ کہ ایک تو ان کی ہیبٹ میں چیز شامل ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جتنے بھی یہ سپورٹ سروسز ہیں نا، یہ کاسٹلی ہیں. وہاں پہ ڈرائیور، آپ ایک کار تو ارینج کر سکتے ہیں، رینٹ پہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈرائیور کے ساتھ کار لیں گے تو اس کے آپ کو چارجز بہت زیادہ پڑیں گے. اسی طرح آپ اگر کسی کو ہائر کرتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں دیکھ بھال کرنے کے لیے، کلیننگ کے لیے، تو وہ اس کی چارجز ہی آپ بیئر نہیں کر سکتے. مطلب ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ یا ایسی فیملی جو جسٹ آئی ہو یو ایس میں، تو وہ یہ ایکسپینسز بیئر نہیں کر سکتی. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے آئی بلیو، وہ یہ ہے کہ ان کے جو جیسے آپ نے خود کہا کہ ہر ایج گروپ میں آپ کو ڈفرینس فیل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے جو کے جی ہے، جو آپ پری اسکول لیول ہے، وہیں سے یہ چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں. جیسے کہ اگزامپل ہے کہ کیونکہ میری بیٹی نے ایک کلاس یہاں پہ اٹینڈ کی، تو وہ اس کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایک قطار میں کیسے لگنا ہے، ایک کیو آپ نے کیسے بنانی ہے. اور یقین کریں جب ہم جاتے ہیں شاپنگ مالز میں یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ رش ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ آٹومیٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک رو میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک قطار بنا لیتے ہیں. کوئی گارڈ وہاں پر نہیں ہوتا، کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہے جو کہے کہ جی آپ ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. بہت آرام سے وہ ایک کیو بناتے ہیں اور کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. تو سر سب سے جو بیسک جو ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو گراس روٹ لیول سے ٹریننگ ہے، اور دوسرا وہ اپنے پیرنٹس کو بھی کرتا دیکھتے ہیں، کیونکہ جب پیرنٹس جا رہے ہیں مارکیٹ میں تو بھی وہ کام کر رہے ہیں، خود سے چیزیں کیری کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ پیرنٹس سم ٹائم ذرا تھوڑا سا یہ کام نہیں کرتے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیرنٹس نے یہ سیکھا ہے گراس روٹ لیول سے، تو وہ بچوں کو سکھا بھی رہے ہیں. جب پیرنٹس ہم ہی نہیں سیکھیں گے تو ہم بچوں کو سکھائیں گے کیا؟ شکریہ حافظ عمر اسلم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تھینک یو ویری مچ. عبید الرحمان صاحب، بات وہیں پہ آ رہی ہے، ہم نے جہاں پہ بات چھوڑی، ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں، گھوم کے وہیں پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارا دین تو ہمیں بہت پہلے سمجھا چکا ہے، بتا چکا ہے. ہم عمل کریں نہ کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ہم انڈیویجولی طور پہ اپنے آپ کو پروف کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. ایک دفعہ آپ میرے کام آ گئے اور میں نے کہا کہ عبید صاحب اب اگلا کام بھی آپ نے کرنا ہے، وہ بھی کر دیا، پھر کہا تیسرا کام بھی آپ نے کرنا ہے. یہ بھی ہم روٹین بنا لیتے ہیں. ایک تو یہ رویہ کیا ہے، دوسرا اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں دوسروں پر انحصار کرنے کا جو تصور ہے نا، یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں ہم جو ایک اصل بنیاد ہے ایک مسلمان کی، جو اس کا ایمان ہے، وہ اللہ پر توکل، اس سے ہم تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں.
ایمان باللہ یہ اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توکل کو دو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے توکل اور ایک ہوتا ہے تواکل. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے توکل اینڈ تواکل. تواکل کیا ہے کہ آپ بغیر کوئی محنت کیے، بغیر کوئی کوشش کیے، بغیر کوئی اپنی ایفرٹ پٹ کیے، اپنا کردار ادا کیے بغیر صرف اس انحصار پہ بیٹھنے کہ کوئی غیبی طاقت آ جائے گی، کوئی غیبی مدد آ جائے گی اور میرا کام ہو جائے گا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی آئے تو وہ اپنا اونٹ جو ہے وہ اس کو باندھ کے نہیں آئے جی. تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو کس کے حوالے کر کے ہو؟ کہا اللہ کے حوالے کر کے. فرمایا نہیں، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ کے حوالے کرو. دا ایکچوئل کانسیپٹ اس توکل یہ ہے کہ آپ اپنے خون اور پسینے کا آخری قطرہ تک بہا کے، مطلب اپنی ایفرٹ کا 110%، 1000% ایفرٹ اس میں ایڈ کر کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دس از وٹ آئی کین ڈو، میں اپنا بیسٹ کر چکا ہوں، کر سکتا تھا. اب آگے اس کو آگے لے کے جانا، اس میں مدد کرنا وہ آپ کا کام ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں. ہم توکل کی بجائے عمومی طور پر قومی اعتبار سے توکل کا شکار ہیں کہ شاید ہمارے حالات جو ہیں، چاہے وہ ہمارے معاشی حالات ہیں، چاہے وہ ہمارے سیاسی حالات ہیں، کوئی اوپر سے غیبی مدد آئے گی، کوئی غیبی جو ہے وہ نوشتہ آئے گا اور وہ آ کے سب چیزوں کو ٹھیک کر دے گا اور میں اپنے گھر میں اپنے اعتبار سے آرام سے بیٹھا ہوں. ویسے اب یہ بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ میں کام کوئی نہ کروں اور میں بس کہوں کہ یہ ڈال دوں میں اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کرنا ہے، میں تو بیٹھا ہوں. جبکہ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اپنا بیسٹ کر لیں جو آپ کر سکتے ہیں، پھر آپ کہیں گے یا اللہ یہ میں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، دین کے اندر بھی دنیا میں بھی. پہلا اس کا اعتبار دین پر ہے کہ دینی اعتبار سے بھی آپ اتنا دین اللہ کی اتنی قربت حاصل کر پائیں گے جتنی آپ کوشش کر لیں گے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اتنی چیز ہی حاصل کر پائیں گے جس کے لیے جتنی آپ کوشش کریں گے. تو کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے. مجھے نا بہت یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر دل افسردہ بھی ہوتا ہے کہ بینگ اے پاکستانی اور پاکستانی قوم، ہماری قوم میں، ہم بھی اسی قوم کا حصہ، ہم بھی یہاں سے نکل کے گئے، ہم کوئی اوپر مارس سے اتر کے تو نہیں آئے. لیکن ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں تو مجھے بعض دفعہ دل میں بہت غم بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نا سیلف رسپیکٹ ہم نے اپنی نا کہیں نکال کے باہر رکھ دی ہوئی ہے. اب آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں، تو اب ریسٹورنٹ میں جو ویٹر ہے اس کو اس بات پہ پراؤڈ ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کو اس کام کی کمائی کھانی ہے. اب اس کی نظر ہمیشہ اس بات پر ہوتی ہے کہ مجھے کتنی ٹپ مل رہی ہے، وہ ٹپ لینے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو خودداری ہے، یہ جو اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، ہم نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا ہوا ہے. اسی طرح ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہیں، مجھے اندازہ ہے لوگوں کے حالات بہت نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے بالکل، ان کے بہت نازک صورتحال ہے لوگوں کے لیے. جو ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہیں، بہت کم تنخواہیں ہوتی ہیں، لیکن غریبی کے اندر رہ کے فخر پیدا کرنا، غریبی کے اندر رہ کے نام پیدا کرنا اور اپنی خودداری کے ساتھ رہنا کہ اگر میرے پاس 10 روپے ہیں تو 10 روپے ہی ہیں، میری خودداری ہے. یہ خودداری ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ باہر سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، آتے ہیں آپ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹپ ملے گی اور وہ ٹپ لینے کے لیے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. سو ٹپ دینی بھی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ جو خودداری والا ایلیمنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. پھر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ ہلکا سا کچھ کریں، لوگ آپ دینا شروع کریں، لوگ جیسے کہتے ہیں یجوج مجوج کی طرح آپ کو پروموٹ پڑتے ہیں. مجھے ایک واقعہ شیئر کرنے دیجئے. کووڈ کے دنوں میں ہم سب نے ایکسپیرینس کیا بہت ساری چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی آپ کوشش کرتے ہیں. آپ کا بھی اگر کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو ضرور شیئر کیجیے گا. ہوا یہ کہ ہم نے کوشش کی کہ کہیں کام آ جائیں، حالات خراب تھے، ابھی بھی حالات کو بہت اچھے نہیں. کووڈ کے بعد بھی سچویشن ایسی ہی ہے کہ اگر ہم معاشرتی طور پہ دیکھیں تو طبقہ بلو دا لائن جاتا جا رہا ہے. ایک جگہ میں نے عبید صاحب کچھ جو اللہ نے توفیق دی تھی، غلطی مجھ سے یہ، میں نے کیش دینا شروع کر دیا. آپ یقین کیجئے جس سگنل کے پاس میں کھڑا تھا کراس کر کے، وہاں پہ 4-5 لوگ تھے اور مجھے نہیں پتا کہ ایک بھیڑ کہاں سے اکٹھی ہوئی ہے. نہ صرف یہ بلکہ آپ جب گاڑی کینال پہ ٹریول کرتے جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے لوگ رکشوں پہ لگے، بائکس پہ لگے اور آپ کو ہاتھ دے دے کے روکنے لگ گئے. اب آپ کو یہ نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ یہ آپ کو رابری کرنے کے لیے روک رہے ہیں اس طرح سے یا یہ واقعی نیڈی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کام خود کرنے کی عادت. حالات کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ عبید صاحب آ گئے ہیں تو وہ عبید صاحب اب کچھ کر کے جائیں گے، وہ اس حد تک ہی کر سکتے ہیں جتنی ان کی کیپیسٹی ہے. اسی طرح سے دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، جیسے آپ نے بتایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، نہ صرف اپنے گھر میں، باہر بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتے نظر آتے ہیں. ہم اپنے ینگسٹرز کو
نئی جنریشن کو. جیسا ابھی طلباء کے لیے پروفیسر صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سست کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. والدین ماؤں کے حوالے سے, والد کام پہ چلے گئے, چلے آپ اور میں اپنے بزنس یا پروفیشن میں بیزی ہیں. خواتین کی ٹریننگ بھی تو ہم نے کرنی ہے, اپنی بہنوں کی, بیٹیوں کی, گھر کی خواتین, ان کی بھی تو ٹریننگ ہم نے ہی کرنی ہے. کس طرح سے ہم ان کو سمجھائیں کہ بچوں کو یہ کر سکتے ہیں؟ بیٹا بیٹھا ہے, اس نے کافی لینی ہے, چائے لینی ہے, پانی لینا, ماں لا دے, محبت میں یہ سب کچھ ہے. یہ ضروری تعلیم ہے. کیونکہ چند ایک منٹ رہ گئے, میں چاہوں گا کہ دینی اسپیکٹ سے پلیز 2 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹریننگ سے پہلے میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کروں گا کہ کچھ لوگوں کا باقاعدہ مشغلہ یہ ہے کہ انہوں نے سارا دن بیٹھ کے سوچنا ہوتا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے. وہ اس کے لیے محنت کر لیتے ہیں کہ کہاں پر کوئی ایسا وینیو ہو سکتا ہے جہاں پر بغیر محنت کیے ہمیں کوئی چیز مل سکتی ہے, اور وہ سارا دن اسی طاق میں رہتے ہیں. عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی میں آج کل تو ویسے ہی بڑا رواج ہے, سوشل میڈیا پہ بھی بڑا عام ہوا ہے کہ شادی پہ پیسے پھینکنا نا, پیسے اڑانا. تو آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے باقاعدہ پوری ٹریننگ کی ہوتی ہے, انہوں نے باقاعدہ اپنا پورا گروپ بنایا ہوتا ہے, پھر انہوں نے وہ بڑے سے جو مچھلی پکڑنے والے جال بنائے ہوتے ہیں, اوپر سے بڑے سے ڈنڈے لگائے ہوتے ہیں, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا فلاں شادی حال میں بارات آنے والی ہے اور وہاں پر لوگ پیسے پھینکیں گے, اور وہ زمین پہ آنے سے پہلے اوپر سے اچک لیتے ہیں. تو محنت مائنڈ سیٹ دیکھنا کہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے اگر یہ محنت کسی اچھی جگہ پہ کریں, کسی پازیٹیو سائڈ پہ کریں, تو ہو سکتا ہے شاید اس سے زیادہ پیسے کما لیں, لیکن پیسے فری میں مل رہے ہیں تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے. دوسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ینگسٹرز جو ہماری یوتھ ہے کس طرح سے ہم ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. اس میں تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے ہماری جو مائیں ہیں ان کو اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا کہ وہ چھوٹی عمر سے اپنے بچے کو خود پر انحصار کرنا, خود اپنے کام کرنا, اس کی عادت ڈالے. ہمارے ہاں بچہ جو ہے وہ 5-8 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ ماں باپ کے ساتھ ہی سو رہا ہوتا ہے. ہم دوسری کلچرز جو ویسٹرن کلچرز ان میں دیکھتے ہیں چھوٹے سے بچے کو الگ روم میں وہ شفٹ کر دیتے ہیں. وہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے جہاں پر بچے کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار کیا جاتا ہے اور بچے کو اپنے اوپر انحصار کرنے کے لیے سکھایا جاتا ہے. آج کل ایک پچھلے دنوں میں چیز پڑھ رہا تھا, ایک جیپنیز سائیکالوجی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنا واش روم خود صاف کرتے ہیں, اگر آپ اپنا واش روم خود صاف کرتے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ اور اپنے ذہن کے اندر جو نیگیٹیوٹی آنے والی اس کو ختم کر دیتے ہیں. کانسیپٹ یہ ہے کیونکہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں وہ واش روم میں ہوتی ہیں, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں. اگر آپ جا کے اپنا واش روم خود صاف, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر ایک انسان کی ٹریننگ یہاں سے ہو جائے نا کہ وہ اپنا واش روم خود صاف کرنا شروع کرتے, تو اس کے اندر وہ جو ایک ایلیمنٹ آتا ہے نا کہ میں والا ایلیمنٹ آتا ہے کہ اچھا میں یہ کام کرنے سے پہلے ہچکچاتا ہوں, وہ ختم ہو جائے گا. تو واش روم سے نیگیٹو انرجی جب آپ صاف کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر تھراپیز کی, اور تھراپیز کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اپنے واش روم خود صاف کر کے آتے ہیں اور جب وہ اپنے کام پہ جاتے ہیں تو وہ زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے جاتے ہیں, اور پھر اس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے انہیں سکسیس بھی زیادہ ملتا ہے, بیسٹ رزلٹ ملتے ہیں. ہم نے اپنے آفس کے اندر, میرا ایک آفس ہے چھوٹا سا, تو وہاں پر کچھ لوگ کام کر رہے تھے, تو ہم نے ایک روٹین بنائی کہ ہم نے کہا چل ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم اپنے آفس کا واش روم خود صاف کریں گے اور ہر دن ایک بندے کی باری ہوگی, ایون اس کے اندر جو سی ای اوز کی بھی باری ہوگی کہ وہ ایک دن ہفتے میں واش روم صاف کریں. آفٹر دیٹ آپ جب واش روم صاف کر لیتے ہیں تو وہ جو آپ کے اندر جتنی نیگیٹو انرجی اور جو خیالات ہوتے ہیں نا وہ سب ڈرین ہو جاتے ہیں. لے جی, بات بڑی زبردست ہے. میں آپ کو بتاؤں, وقت صرف ختم ہونے کے چند سیکنڈ رہ گئے کہ ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں نا تو اس سروس کے ہم چارج کرتے ہیں, ہم نوکری باقاعدہ یہ کرتے ہیں. سو اگر ہم اپنی بہتری کے لیے کریں گے, اپنی نیشن, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کریں گے تو کیا برا ہے. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان عبید الرحمان شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. بہت اچھا لگا اور سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ہم نے آج آپ سے لے لی. تھینک یو جی. لے جی, بات وہی ہے کہ کام کریں اور خود کام کریں, نہ کہ دوسروں کی طرف دیکھیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل پھر ہم ملنے والے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.